قاتلانہ آنکھیں نہ دیکھا کر اپنی ان قاتلانہ آنکھوں سے، ایک تو تیرا دیکھنے کا طریقہ اور اوپر سے تیری مسکراہٹ، دل کو سنبھالوں کہ خود کو۔ یہ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں نظریں ملنے سے دل ہار جاتا ہے اور مسکراہٹ سے زندگی بدل جاتی ہے۔ اس رات شہر پر خاموشی کی گہری چادر پھیلی ہوئی تھی۔ سڑکوں پر لوگ کم تھے، دکانیں بند ہونے لگی تھیں اور ہوا میں ہلکی سی نمی تھی، ایسی جو انسان کو اپنے ماضی تک کھینچ لی جائے۔ علی اپنی بلو کلر کی موٹر سائیکل لے کر اس گلی سے گزر رہا تھا جہاں کبھی اس کا دل رہتا تھا۔ وہ ہر رات یہاں آتا تھا صرف ایک امید پر کہ شاید وہ ایک جھلک دیکھ سکے۔ گلی کے بالکل درمیان ایک پرانی مگر خوبصورت سی 2 منزلہ عمارت تھی۔ اسی کی چھت پر اکثر ایک لڑکی کھڑی نظر آتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں خاموشیاں بھی بولتی تھی اور جس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا راز تھا جو علی کی نیندیں کھا گیا تھا۔ اس رات بھی علی موٹر سائیکل آہستہ کرتا ہوا رکا، اس کا دل دھڑکا، کیا آج زینب چھت پر ہوگی؟ چند سیکنڈ بعد وہ آئی۔ بال ہوا میں ہل رہے تھے، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور چہرے پر وہی قاتلانہ مسکراہٹ۔ علی نے پلکیں جھپکی جیسے خود کو سمجھا رہا ہو کہ یہ وہم ہے، مگر نہیں۔ زینب نے نیچے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ علی کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ یہ مجھے مار کر چھوڑے گی، وہ دل میں بولا۔ زینب نے آہستہ سے پوچھا، اتنی رات ہو گئی ہے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی نے کانوں کے پیچھے ہاتھ پھیرا، سو نہیں سکا، سوچا تھوڑی ہوا کھا لوں۔ زینب نے شرارت سے پوچھا، ہوا کھانے آتے ہو یا کسی کو دیکھنے؟ علی کے پاس جواب نہیں تھا، اس کے دل کی دھڑکن ہی جواب تھی۔ جس محبت میں نگاہیں بولتی ہیں اس میں غلط فہمیاں بھی آنکھوں سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دن علی نے دیکھا کہ زینب کسی لڑکے سے ہنس کر بات کر رہی ہے، وہی قاتلانہ مسکراہٹ، وہی آنکھیں جو کبھی علی کے لیے تھی۔ علی کا دل ایک لمحے میں بیٹھ گیا، اس نے زینب کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، گلی بھی چھوڑ دی، وہ چھت بھی چھوڑ دی جس نے اسے بے شمار خواب دیے تھے۔ زینب روز چھت پر آتی مگر علی نہیں آتا، وہ نیچے دیکھتی رہتی مگر وہ موٹر سائیکل، وہ لڑکا، سب غائب۔ ایک رات زینب نے موبائل پر علی کا نمبر نکالا، کافی دیر تک اسے دیکھنے کے بعد میسج کرنے لگی مگر بھیج نہ سکی۔ وہ شاید مجھے غلط سمجھ بیٹھا ہے، زینب کے دل میں چبھتا ہوا خیال آیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، شہر پر بادل چھا گیا، ہوا میں نمی بھر گئی۔ علی اپنے ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا، بارش میں بھیگتے ہوئے گھر لوٹ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کی طرف چھتری بڑھائی، وہ زینب تھی۔ علی نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہی آنکھیں، وہی قاتلانہ مسکراہٹ، مگر آج ان میں اداسی بھی تھی۔ زینب نے دھیمی آواز میں کہا، 2 ہفتے سے کیوں نہیں آئے؟ علی نے سینے میں گھبراتا ہوا درد محسوس کیا، تم مصروف تھے؟ زینب نے آہستہ سے پوچھا، کسی کے ساتھ؟ اس کی آواز میں اتنی نمی تھی کہ علی کی ساری غلط فہمیاں دھل گئیں۔ زینب نے سمجھایا، وہ میرا بھائی ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ علی کا دل جیسے کسی نے جلا کر ٹھنڈا کر دیا ہو، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ زینب نے گہری سانس لی، تم نے ایک بار پوچھا بھی نہیں؟ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا سا درد تھا۔ علی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بارش ان دونوں کے درمیان برس رہی تھی مگر اندر کہیں دل پگھلے جا رہے تھے۔ زینب کی ماں نے اسے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے بات نہ کرے، اس کے گھر میں بہت سختی تھی، شام کے بعد باہر نکلنا بھی مشکل تھا، اسی لیے وہ صرف چھت پر آتی تھی، صرف وہاں سے دنیا دیکھ سکتی تھی، اور علی بھی۔ اس رات زینب نے پہلی بار اپنے دل کا بوجھ علی کو بتایا، میں ڈرتی ہوں علی، میری ماں کو پتہ چل گیا تو میں سب کھو دوں گی، تم بھی، یہ چھت بھی، میری آزادی بھی۔ علی نے اس کے ہلکے سے کانپتے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زینب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر لبوں پر پھر بھی وہی قاتلانہ مسکراہٹ تھی۔ ایک رات زینب کی ماں نے اسے چھت پر دیکھ لیا، نیچے علی بھی تھا۔ کہانی وہیں سے الٹ گئی۔ زینب کو سخت ڈانٹ پڑی، موبائل چھین لیا گیا، گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا، اور علی وہ گلی میں کھڑا رہا،
پھر روز آتا رہا، پھر ہر رات تک انتظار کرتا رہا، مگر زینب نہ آئی۔ ایک رات علی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، کاش وہ بس ایک بار آ جائے، میں ہر غلط فہمی، ہر فیصلہ سب ختم کر دوں گا۔ اسی لمحے چھت پر آہٹ ہوئی، وہ زینب تھی، چہرہ اداس، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے نیچے ہلکے مگر مسکراہٹ اب بھی تھی، بس اب وہ ہلکی تھکی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ زینب نے دھیمی آواز میں کہا، آخری بار آئی ہوں، شاید آخری بار کی بات کر رہی ہوں۔ علی کا دل بیٹھ گیا۔ زینب نے کہا، میری ماں نے میرے رشتے کی بات کر دی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی علی، ہم شاید ساتھ نہ رہ سکیں۔ علی نے گہری سانس لی، تو پھر تم مجھے کب بھول جاؤ گی؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جب تم آنا چھوڑ دو گے۔ علی نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہا، اگر میں آنا چھوڑ دوں تو تم مسکرانا چھوڑ دو گی، اور میں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وقت گزر گیا، دن ہفتوں میں بدل گئے۔ علی روز آتا تھا، زینب نہیں آتی، مگر وہ روز اسی چھت کی طرف دیکھتا تھا جہاں کبھی وہ قاتلانہ آنکھیں اور مسکراہٹ تھی۔ پھر ایک رات، بالکل ویسی ہی چاندنی رات جیسے ابتدا میں تھی، زینب چھت پر آئی، بالکل خاموش، کوئی مسکراہٹ نہیں، بس نم آنکھیں۔ علی نے حیران ہو کر کہا، زینب تم؟ زینب نے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں شادی نہیں کر رہی، میں بھاگ کر بھی نہیں جا رہی، میں بس اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہوں، اور میرا فیصلہ صرف ایک ہے۔ علی کی سانس رک گئی۔ زینب نے نیچے دیکھا، ہلکا سا مسکرا کر کہا، نہ دیکھا کر اپنی ان قاتلانہ آنکھوں سے میں خود کو سنبھال نہیں پاتی۔ علی کے دل میں جیسے پگھلا ہوا سونا بھر گیا۔ زینب نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے وقت چاہیے، اگر تم انتظار کر سکو تو میں واپس آؤں گی، لیکن اگر نہیں کر سکے تو بھی شکایت نہیں ہوگی۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا، گہری سانس لے کر کہا، زینب میں وقت سے نہیں ڈرتا، تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ پہلی بار دل سے مسکرائی، اور وہی مسکراہٹ کہانی کا اصل انجام بن گئی۔ کچھ محبتیں وقت مانگتی ہیں اور کچھ محبتیں انتظار۔ علی اور زینب کی کہانی دونوں کی تھی۔